ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو رجب میں ایک بدعت ایجاد ہوئی، اس کو کہتے ہیں رجب کے کنڈے۔ اب اس میں کچھ چیز پکائی جاتی ہے رات کو، بلکہ عورتوں میں ایک قصہ مشہور ہے، میں وہ من گھڑت قصہ مختصراً سنا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی تھوڑا سا اس پر ہنسیں کہ ہماری شریعت کیا اس چیز کی تعلیم دیتی ہے کہ جی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اس کے زمانے میں ایک لکڑہارا تھا، تو اس نے کہیں سے سن لیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جو 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے دے گا، تقسیم کرے گا، وہ جو کچھ مانگے گا اس کو عطا ہوگا، نہ عطا ہوا تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ۔ وہ لکڑہارا آیا، اپنی بیوی کو بتایا واقعہ، بیوی نے جب سن لیا تو اس نے فوراً وہ کنڈے تیار کیے، تقسیم کیے۔ واپس جب وہ خاوند آیا وہ بہت سارا مال لے کر آ گیا، کیونکہ 22 رجب کے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے کنڈے تقسیم کیے۔ تو اتنا مال آیا کہ انہوں نے وزیر کے گھر کے سامنے ایک بڑا محل تعمیر کر دیا، بڑا محل تعمیر ہو گیا۔ تو ایک دن جو وزیر کی بیوی ہے وہ باہر نکلی، اپنے چھت پہ گئی، دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک اور محل ہے، ماشاءاللہ سے جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے۔ اب یہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ جی وزیر کی جو بیوی تھی وہ اتنے سالوں سے بے ہوش پڑی رہی، اس کے سامنے پورا محل تعمیر ہو گیا، آج وہ نکلی دیکھتی ہے کہ پورا محل میرے محل کے سامنے تعمیر ہے۔ اس نے کہا یہ کس کا ہے؟ یہ تو فلاں لکڑہارے کا ہے۔ یہ کیسے اس نے حاصل کیا؟ کہ جی ان کی بیوی نے 22 رجب کے کنڈے تقسیم کیے اور ان کے پاس مال آ گیا، اس نے کہا میں یہ نہیں مانتی۔ تب اس نے نہیں مانا تو اس کے خاوند کی وزارت چلی گئی اور وہ غریب ہو گئے۔ تو وہ آپس میں بیٹھے، میاں بیوی، وزیر اور اس کی بیوی، انہوں نے کہا کہ ہم سے کون سی غلطی ہو گئی کہ ہمارے ہاتھ سے وزارت چلی گئی؟ انہوں نے کہا نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فلاں کام نہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ وہ تو سارے بولتے ہیں، یہ سارے کرتے کرتے پھر بیوی کے ذہن میں آیا کہ میرے سامنے تو 22 رجب کے کنڈوں کی بات ہوئی تھی، میں نے اس کا انکار کر دیا، اسی لیے میرے ہاتھ سے یہ وزارت چلی گئی۔ ہاں پھر انہوں نے کنڈے تقسیم کیے، ان کے پاس وزارت بھی آ گئی اور محل بھی واپس آ گیا۔ ماشاءاللہ سے یہ ہمارا دین اور قرآن سکھا رہا ہے۔ عقل پہ ماتم کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جن کے سامنے یہ قصہ سنایا جاتا ہے اور وہ مان کے پھر کنڈے تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور بدعت جو ہوتی ہے وہ لوگ بڑی جلدی لے لیتے ہیں، سنت جلدی نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے سنت جلدی اور بدعت کیوں جلدی اپنا لیتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ سنت میں ہماری من مانی نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی من مانی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہوتی ہے، اور اس میں ذرا مشقت ہوتی ہے۔ اور بدعت کون بناتا ہے؟ انسان گھاڑتا ہے، انسان بناتا ہے۔ بدعت کا موجد انسان ہے، اور انسان جب بھی اپنے لیے کوئی عمل تلاش کرے گا وہی عمل تلاش کرے گا جس میں انسان کے لیے سہولت ہو، آرام ہو، خوشی ہو، اور اس میں اس کے لیے لذت ہو۔ تو اسی لیے بدعت جو بھی آتی ہے لوگ دھڑا دھڑ اپناتے ہیں۔ اور بدعات اکثر کھانے پینے کی ہوتی ہیں، آپ ذرا آپ ریسرچ کر لیں، اکثر بدعات جو نکلی ہیں وہ کھانے پینے کے بارے میں، جی یہ 40واں ہے، یہ سالانہ ہے، اور یہ جی رجب کے کنڈے ہے، اور یہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں یہ مردوں کو ایسے دیکھنا ہے، تو آپ نے فلاں مسجد میں امام مسجد کو کھانا پہنچانا ہے۔ یعنی جتنے بھی بدعات نکلے ہیں اکثر کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رجب کے کنڈوں کے حوالے سے یہ جو بدعت ایجاد ہوئی ہے، نام دیا گیا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ہم نے کنڈے دیے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نہ رجب میں یوم پیدائش ہے، نہ رجب میں یوم وفات ہے۔ جب یوم پیدائش بھی نہیں ہے، یوم وفات بھی نہیں ہے، اور 22 رجب میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایسا تاریخی کارنامہ رجب میں خاص کر، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، لیکن رجب میں انہوں نے کوئی ایسا تاریخی عمل کہ جس کی وجہ سے رجب میں ان کو یاد کیا جاتا، کوئی ایسا تاریخ کے اوراق میں موجود نہیں ہے، تو پھر رجب کا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب کرنا یہ جھوٹ ہے، اور
اس کا مقصد کچھ اور ہے۔